اس کے اندر بھی سلیقے اور طریقے کے ساتھ فرمایا اس معاملے کو سلجھا لیتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک تو یہ سلامہ کا معنی ان کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتے، بس سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ علماء نے ایک معنی یہ لکھا اس مشکل مرحلے میں بھی وہ ایسی سلیقے کی بات کرتے ہیں کہ وہ جھگڑا صلح کے اندر بدل جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے جو بندے ہیں وہ راتوں کو اللہ کے سامنے جاگنے میں، عبادت کرنے میں ان کی راتیں گزر جاتی ہیں، ان کی راتیں خدا کی بندگی میں گزر جاتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے، حتی تتفتر قدماہ، یہاں تک کہ میرے محبوب کے پاؤں ورم آلودہ ہو جاتے، پاؤں سوج جاتے۔ اما عائشہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ، میرے محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں، محبوب کبریا ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں، اور پھر بھی آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ فرمایا فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، او عائشہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رحمان کے جو بندے ہیں فرائض تو ہر حال میں ادا کرتے ہیں، دن کے اوقات میں خدمت خلق پہ ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مصروف ہیں، دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں، اور رات کا جب حصہ آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا جب رات آ جاتی ہے سحری کے وقت اٹھ کر عبادت کرتے کرتے اٹھ کے استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی راتیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی راتیں ان کی خوابگاہوں سے الگ گزر جاتی ہیں، وہ تو اللہ کو امید اور طمع کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ رحمان کے بندے وہ کسی وقت بھی اپنے رب کی یاد سے، اس کی بندگی سے انحراف نہیں کرتے، ہر وقت اپنے رب کی بندگی میں رہتے ہیں۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ یہ توفیق مل جانا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، تہجد کی نماز، اور یہی وہ نماز ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان المبارک میں 8 رکعتوں کا ہمیشہ اہتمام رکھا ہے۔ یہ وہ نماز اللہ اکبر جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ اپنے فرائض مقصدی کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بڑے عالم، بڑے مشائخ گزرے، جن کی زندگی قرآن و سنت کے تابعداری میں گزری۔ فرمایا ان کے پاس چونکہ ہزاروں شاگرد پڑھنے والے، تو حکومت وقت نے ان کے پاس ایک نمائندہ بھیجا، ایک تحصیلدار صاحب بھیجے، جائیں ان کے لیے ایک زمین کا قطعہ، نیم روز زمین کا ایک بڑا قطعہ ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہاں کی انکم سے ان کے نظام زندگی، ان کے دستگاہ کا یہ گزارا سے ہی چل سکے۔ وہ آدمی آیا اور حضرت شیخ صاحب نے اس کے سامنے کوئی تذکرہ اپنی ضرورت اس کے سامنے نہیں رکھی۔ آئے آئے آج اگر ہم دیکھیں نا، اگر کہیں سے ایک ذرا سی بھی جائز تجائز کی بات تو دور کی ہے، کچھ آتا ہوا نظر آ جائے، کسی راستے سے مجھے حاصل کرنے کی کوئی طریقہ آتا ہو، بس وہ بچا ہوا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں جس کا ہاتھ نہیں پہنچا، جس کا پہنچا ہوا ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟
صبح اٹھ کے جانے لگا، رات اس کی دعوت خاطر مدارت کی، صبح جانے لگا تو اس نے کہا حضرت میں تو آیا تھا حکومت کا نمائندہ بن کر کہ آپ اپنی ادارے کی ضرورتیں میرے سامنے رکھیں گے، میں زمین کا فلاں کی ترمیم روز صبح پورا تمہیں دے دوں گا، لیکن آپ تو یوں بے نیاز ہو کے بیٹھے ہیں، آپ کو پرواہی کوئی نہیں، اور آپ نے کوئی احساس ہی نہیں کیا، کوئی ضرورت میرے سامنے نہیں رکھی ہے۔ تو علامہ نے ایک جملہ وہاں ہائے ہائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، او سن لو نا، فرمایا رات کی آدھی رات کی رودت، آدھی رات کی دولت جب سے مجھے میسر آئی ہے، آدھی رات کی دولت جب سے مجھے میسر آئی ہے، اس کے بعد میرے دل میں بھی اگر نیم روز صوبے کا اس طرح کی کسی اور قطع زمین کا میرے دل میں خیال آ جائے، خدا میرے بخت کو سیاہ کر دے۔ فرمایا دینے والا تو وہ ہے، فرمایا مانگنے والا اس سے بہت تھوڑے ہیں، جہاں سے ملتا ہے وہاں مانگتا کوئی نہیں، جہاں ملتا نہیں وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا اللہ جل شانہ کے جو خاص بندے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، رحمان کے بندے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، راتوں کو بھی دن کو بھی، قیام میں بھی سجدے میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار عالم ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ محبوب کبریا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، فرمایا آخرت کا عذاب، آخرت کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، زیادہ سخت ہے۔ اس آگ سے اگر کوئی نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیے جائے تو اس کو سردی لگنی شروع ہو جائے۔ فرمایا آخرت کی آگ کے قرآن کے اندر بہت سے نام ذکر کیے گئے، کہیں فرمایا نار الکبریٰ بہت بڑی آگ، کہیں فرمایا نار حامیہ، فرمایا حامیہ بھی اس کو کہا گیا، نار اللہ الموقدہ وہ بھڑکنے والی آگ، نارن تلظی لپیٹ لینے والی آگ۔ اس طرح قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ نام اس آگ کے رکھے گئے ہیں، اور رحمان کے بندوں کے سامنے صرف دنیا نہیں، دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اپنی آخرت پہ نگاہ رہتی ہے کہ میرے اللہ دنیا تو گزر جائے گی، کہیں اس آگ کے اندر نہ ڈال دیا جائے، اس لیے دعا مانگنے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار عالم اس دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے، اس کو ہم سے دور کر دیجیے گا۔ اس لیے آئیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسی پہ کوئی گفتگو ہوگی، آئیں اس بات کی نیت کر لیں ہم طبیعتوں کے راستے پہ نہیں، رحمان کی چاہت کے راستے کو اختیار کریں گے، محبوب کی اتباع کے راستے کو اختیار کریں گے۔ اللہ جل شانہ جو کہا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔